بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ سے پہلے ہفتے میں کچھ باتیں ہوئی تھی کہ گناہ کا خود انسان کے اوپر کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی ذات، اس کے اخلاق، اس کے مزاج، اس کے عادات پر گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جن میں سے 10 یا 12 بڑے اہم آثار کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، جیسے روزی کے اندر تنگی، عبادت کے اندر دل نہ لگنا، بندے اور اللہ کے درمیان دوری، بندے اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان دوری۔ اس قسم کی جو ہے کہ جو نقصانات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر، خاص طور پر انسان کے اپنے اخلاق اور عادات پر، اس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ تو اسی وقت ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بات لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھ دی جائے کہ انسان گناہ تو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی شخص ایسا اس دنیا میں نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، چھوٹے یا بڑے۔ اب یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے خاص طور پر کبائر سے پاک کیا ہے کہ وہ کبائر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص کسی
امام کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، کسی مرشد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی یا وہ غلطی کا ان سے ارتکاب نہیں ہوتا، وہ شخص جھوٹا اور بہت بڑی غلطی کے اوپر ہے۔ کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی علامہ ہی کیوں نہ ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر ایک سے غلطی کا صدور ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص انبیاء علیہ السلام کے بعد نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہوتا۔ سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، ظاہر بات جو صحابی ہیں وہ تمام اولیاء سے بڑھ کر کے کوئی بھی ولی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن غلطیوں کا صدور ان سے بھی ہوا ہے، صحابہ کرام سے بھی، لہذا یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کسی انسان سے غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں اس بات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہیں پر اس بات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی غلطیاں معاف بھی نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غلطیوں پر ان کی گرفت نہیں کرے گا، بشرطے کہ کچھ چیزیں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، یہ جذبہ رکھا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہیں پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی طرف سے یہ رحمت بھی رکھی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی رحمت ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، لمن، اس شخص کے گناہوں کو جو توبہ کرے یعنی میری طرف رجوع کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے۔ بلکہ صرف معاف ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آخر اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس طریقے سے ذرا دیکھیں، بچہ چھوٹا رہتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی کا صدور ہوتا ہے، لیکن والدین کو اسی غلطی بسا اوقات اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے ایک بڑی عظیم مثال ہے جو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات انسان کو کسی کی غلطی کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کا حبیب ہے، آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو نہیں، دوست کی گالی بھی بسا اوقات اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے کہ ماں اپنے بچے کے اوپر بھی اتنی رحم نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بندوں کی غلطیوں کو نیکیوں میں کیوں نہیں بدل دے گا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الفرقان میں اس طرح وضاحت کی ہے، جیسے آگے میں اس کی تھوڑی تفصیل رکھوں گا، کہ جو انسان نیک عمل کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور سیدھے راستے پر جمع رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اب میں یہی سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھی جائیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے برائیوں کو کس اس اسباب کے ذریعے معاف کرتا اور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہوں کا کفارہ وہ 10 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ 10 عمل ایسے ہیں کہ بندہ اگر کرے یا کسی کے بھی گناہ معاف
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمیں ہر چیز کو محفوظ رکھے کہ اگر یہ 10 اسباب کسی کے اندر نہیں پائے گئے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ وہ 10 اسباب کیا ہیں، اسی کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے ان میں سے پہلا سبب ہے استغفار کرنا، یعنی استغفار کے معنی کیا ہوتا ہے، ذرا اسے ہم سمجھتے چلیں۔ استغفار کے معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی چاہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی چاہے، یہی ہے استغفار کرنا۔ استغفار ساتھیوں صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات انسان کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام وہ نہیں کر رہا ہے، سنتیں پڑھنا چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، نیکی کا کام کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اپنی اس کوتاہی پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اس لیے کہ تیرا حق بہت بڑا ہے، میں تیرے حق کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو تو معاف کر دے۔ اور استغفار کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بیان فرماتا ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت، سحر کا کون سا وقت ہے، جس وقت سحری کھاتے ہیں آپ لوگ، ہمارے ہاں جو سحری کھانا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اسے سحری کھانا، اس لیے کہ وہ سحر کے وقت کھائی جاتی ہے، سحر کے وقت کھائی جاتی ہے، تو سحر کے وقت بندے ہم سے استغفار کرنے، یعنی ہم سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ کوئی قوم حقیقی معنوں میں اگر استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے محمد، یہ اہل مکہ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، اسی طریقے سے جب تک یہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا اور انہیں عذاب میں نہیں دے گا۔ تو استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی موجودگی میں بندوں کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ ایک دن میں بسا اوقات ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، ایک دو بار نہیں۔ ہماری اور آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار، کم سے کم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ حاضر ہو اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ خوش ہو، اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو جمع کر لے۔ جو استغفار نہیں کرے گا گویا کہ قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوگا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استغفار ہے تو، لیکن اولا یہ دیکھیے استغفار کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، وہ کون سا وقت ہے کہ ہمارا استغفار کیا کریں۔ سب سے بہتر وقت استغفار کا ہے کہ بندہ فجر کا وقت ہونے سے پہلے سحر کے وقت استغفار کرے، یہ استغفار کا سب سے بہتر وقت ہے۔ اور دوسرا وقت استغفار کا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو،
کوئی غلطی ہو جائے، کسی غلطی کا صدور ہو تو فوراً وہ استغفار کر لے، فوراً وہ استغفار کر لے۔ کوئی انسان نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے انسانوں سے پورا ہونا بڑا مشکل ہے، تو وہ اس وقت بھی استغفار کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سے آپ نے اس عمل کا مطالبہ کیا، میں یہ عمل تو کر رہا ہوں، لیکن اگر اس عمل میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ اسے معاف کیجیے گا۔ اسی لیے انسان فرض نماز سے فارغ ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد سب سے پہلا کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے جس طریقے سے آپ نماز کا مطالبہ کرتے ہیں ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہم نے یہ نماز تو پڑھ لی ہے، یہ نماز اس نماز کو ہم سے قبول کر، البتہ جو کوتاہی رہ گئی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو معاف، اسے تو ہم سے معاف۔ تو یہ وقت ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرے تو وہ کیا کرے؟ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اس طریقے سے استغفار کے بہت سے مواقع ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دو قسم کے ہم ایسے الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان الفاظ کو پڑھ کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جہاں بیٹھتے تھے تو ہم 100 مرتبہ یہ گنتے تھے کہ آپ فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ جملہ ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے اور یہ پڑھ کر کے استغفار کرنا چاہیے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، رب اغفر لی، اے اللہ ہمیں معاف کر، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ایک حدیث ہے، سنن ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر کے کیوں نہ آیا۔ اور معلوم ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر کے آنا گناہ ہے کبیرہ، میدان سے بھاگ کر کے آنا گناہ ہے کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ سے بھاگنا پوری قوم کو، پوری فوج کو، حتیٰ کہ مسلمانوں کے شہر اور مسلمانوں کی آبادی کو خطرے میں ڈال دینا ہے۔ آپ میدان جنگ سے بھاگیں گے، دشمن آپ کا پیچھا کرے گا، ظاہر بات آپ کے گھر تک، آپ کے شہر تک، آپ کے گاؤں تک آپ کا پیچھا کرے گا۔ وہاں پر مسلمانوں کی عزت لوٹی جائے گی، عورتوں کی بے حرمتی کی جائے گی، بچے یتیم کیے جائیں گے، عورتیں بیوہ کی جائیں گی اور ناجائز مسلمانوں کا قتل کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے بھاگنے کو، پیٹھ پھیرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص ان الفاظ میں استغفار کرتا ہے، وہ الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر کے بھی آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ 3 بار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی کوتاہی اور ہماری نالائقی ہے اگر کوئی انسان دن میں 1-2 بار ان الفاظ کو ادا نہ کر لے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اگر انسان 1 بار یا 3 بار دہرا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو انسان کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا سبب جس کے ذریعے سے بندوں کے گناہ معاف
وہ استغفار ہی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، وہ توبہ کرنا ہے۔ دیکھیے فرق ہے، توبہ کرنے اور استغفار کرنے میں فرق ہے۔ توبہ جو کیا جاتا ہے وہ گناہ کبیرہ سے کیا جاتا ہے، گناہ سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان سے چوری ہو جائے، مثال کے طور پر کسی انسان سے زنا ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی انسان جھوٹ بول دے، مثال کے طور پر کوئی انسان غیبت کر دے، کسی کی چغلی کر دے، کسی کا مال لوٹ لے، کسی کا مذاق اڑا دے، یہ جتنی چیزیں گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں، اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو۔ لیکن ساتھیوں، توبہ کرنا صرف زبان کا عمل نہیں ہے، ضروری ہے کہ جو انسان توبہ کرے اس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں۔ توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے معنی کبھی سوچا ہے کیا ہوتا ہے توبہ کے معنی؟ کسی کو نہیں معلوم توبہ کا معنی؟ جی وعلیکم السلام، کسی کو معلوم ہے توبہ کا معنی؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے باز آ جائے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوا ہے، توبہ کا مفہوم بیان کیا آپ نے۔ توبہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے توبہ لوٹنے کے، واپس آنے کے ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ واپس آنے کے، گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس سے دور ہو گیا، تو اب توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ یہ ہے توبہ کا معنی۔ توبہ کا معنی یہی ہے، اس لیے کہ گناہ غلطی کا کام کیا، گویا اللہ سے دور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، اس لیے کہ آپ خود کسی کی نافرمانی کریں گے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ ہے جو معصوم ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگتا ہے کہ نہیں؟ وہ جانتا ہے کہ اس پر ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو اصل میں گناہ کر کے گویا انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، تو توبہ کا معنی یہ ہے کہ توبہ کر کے گویا اللہ کی طرف دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ یہ ہے توبہ کا معنی، یہ ہے توبہ کا معنی۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، جس پر اللہ جہنم کا عذاب دیتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ان تمام صورتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے۔ اور توبہ کے لیے 4 یا 5 شرطیں ہیں ساتھیوں، اگر وہ چیزیں نہ پائی جائی گئی تو کسی انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے فوراً رک جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، ظاہر بات گناہ کبیرہ ہے نا، کہ گناہ صغیرہ ہے جی، نماز پڑھنا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، صحیح ہے؟ کتنے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں؟ لوگ تو گناہ سمجھتے ہیں نہیں، اسے کتنے بڑے بدبخت ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں ساتھیوں، گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کے بعد جو چند بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں نماز کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ سب سے عظیم۔ حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کوئی انسان چھوڑ دے کہ نماز کا وقت نکل جائے تو وہ انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صرف ایک وقت کی نماز چاہے جائے کہ کوئی انسان ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، بیٹھا رہ گیا، سوتا رہ گیا اور جان بوجھ کر کے اس نماز کو چھوڑ دیا، تو ایسا شخص بہت سے علماء کے نزدیک کیا ہے؟ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر مصر رہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے، اس پر مصر رہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ملتا رہے تو بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، جو اولاد پیدا ہوگی حرامی پیدا ہوگی، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اسے مسلمانوں کا براثہ دفن کرنا جائز ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اگر نماز چھوڑنے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑتے جا رہا ہے اور
توبہ کرتا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو، سب سے بڑی غلطی ہو گئی، اس کی مثال بعین نہیں وہی ہونا چاہیے کہ کسی شخص نے اپنے مدیر یا اپنے بڑے کو گالی دے دیا ہو، مار دیا ہو، اب اس کے قریب آنا چاہتا ہے، ظاہر بات اگر عقل مند ہے، کچھ بھی حیا اور شرم رکھتا ہے، کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی سر اٹھا کر کے اس کے سامنے بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ شرمندہ ہو کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور آئندہ یہ عہد کر لے کہ اب ہم سے یہ کام کبھی بھی نہیں چھوٹے گا، کبھی بھی یہ کام ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ اگر یہ چیز نہیں پائے گی تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے کا وقت ابھی باقی ہو، یہ نہیں کہ موت کا وقت آ گیا، جان حلقوم تک گلے تک پہنچ آئی تو کہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کر لیتا ہوں، اب یہ توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ گناہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے تو ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا مال کسی نے چوری کر لیا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مال واپس کرے۔ کسی کو گالی دے دیا ہے، ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے اور کہے بھائی ہم نے آپ کو گالی دے دیا، آپ یا تو مجھے گالی دے دیجیے یا مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ کسی کی غیبت اور چغلی کر دی ہے، اس تک یہ خبر پہنچ گئی ہے تو اس کے پاس جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، زبان سے نہیں راضی ہوتا مال دے کر کے راضی کرے، مال دے کر کے راضی نہیں ہوتا لوگوں کی شبریں لگوائے، بغیر اس کے کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو توبہ صرف زبان سے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ 4 شرطوں کو 5 شرطوں کو پورا کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اس توبہ کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور صالح بندوں کی صفت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ ورنہ گناہ کا نتیجہ یہ ہے ساتھیوں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ کالا دھبا دھل جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہی کالا دھبا بڑھتے یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، نہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، نہ چوری کو چوری سمجھتا ہے۔ سب کاموں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جو کام اس کے مزاج میں آئے، جو اس کی مصلحت میں آئے، سارا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو توبہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے توبہ سے، حتیٰ کہ چھوٹے اور بڑے حدیثیں بہت ہیں، لیکن صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر ایک بوڑھے صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، بوڑھے صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں جن کا نام ابو قبیل شطب الممدود تھا، کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے تمام گناہ کر ڈالے، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم اسلام لے آتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، وانک رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام لانے کے بعد اگر تم
اور برے عمل سے رکے رہتے ہو. دیکھیے یہ شرط ہے توبہ کے، یہ شرط کیا ہے؟ نیک عمل انسان کرے اور برے عمل سے رکتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام نیکیوں کو قبول کرے گا اور تمہاری برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بدل دے گا. اسی لیے سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال یہ ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ. تو دوسری چیز جس کے ذریعے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ توبہ ہے. اور پہلی چیز کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا ہے پہلی چیز؟ استغفار ہے. دوسری چیز توبہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ ایسے نیک اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹا دیں، جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. نماز کو قائم کرو دن کے دونوں حصے، آخری حصے یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز کے دونوں کنارے تم نماز کو دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام کو نماز قائم کرو. وزلفا من اللیل، اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور مٹا دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. مسند احمد سے حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان برائیاں کرتا ہے اس کے بعد نیکی کرتا ہے، اس کی مثال کس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے کسی شخص کو ایک درع کے اندر، درع سمجھتے ہیں نا جو لڑائی کے لیے پہلے لوہے کی پہنی جاتی تھی اور جسم کے اوپر بالکل فٹ ہوتی تھی، لوہے کی رہا کرتی تھی تاکہ اس پر تلوار اور تیر کا اثر نہ ہو. تو گویا کہ اسے درع کے اندر بالکل جگہ دیا گیا ہے اور ظاہر بات اس سے جسم کو تھوڑی سی الجھن بھی رہا کرتی تھی، گرمی ہے یا جسم بالکل بنا رہا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کوئی انسان برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی درع کے اندر ہے جو بالکل اسے تنگ کیے ہوئے ہے. ایک نیکی کیا تو درع کی ایک بٹن، ایک حلقہ کھل گیا. دوسری نیکی کیا دوسرا، تیسری نیکی کیا تیسرا. اسی طریقے سے اس کے تمام حلقے کھل جایا کرتے ہیں. گویا انسان برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کرام کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ وہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو وہ نیک کام کریں. ساتھیوں ایک ایسی سنت ہے جو لوگوں سے عام طور پر چھوٹی ہوئی ہے. غلطیوں پر غلطیاں ہوئی جاتی ہیں لیکن نیکی کے کام نہیں ہوتے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بڑا مردہ ہو چکا ہے. ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جگہ کچھ اور چیزیں پڑ رہی ہیں. ورنہ یہ کیسے کسی مومن کو سکون ملتا ہے کہ گناہ کا کام کرے اور اس کے گناہ کو جو چیز مٹانے والی ہے اس کے مٹانے کے لیے کوشش انسان نہ کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر پر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی وصیت کر دیجیے، مجھے آپ کوئی نصیحت کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا. دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرو. اور یہ سب سے عظیم وصیت ہے جو کسی کو کی جاتی ہے کہ انسان توحید کے اوپر قائم رہے اور شرک سے بچتا رہے. کہا اے اللہ کے رسول مجھے مزید کوئی وصیت کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن وليحسن خلقك، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر جاؤ. کوئی غلطی ہو جائے تم سے فوراً نیکی کا کام کر جاؤ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ بندہ مثال کے طور پر ایک گناہ کا کام انسان سے سرزد ہوتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو نماز نیکی نہیں، نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. انسان گناہ کرتا رہتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کا اور عمرے کا وہ انسان حق ادا کرے، اخلاص کے ساتھ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو،
دکھاوے کے لیے وہ کام نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ اذا اسأت، اگر تم سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کر جاؤ، تاکہ یہ نیکی کا کام تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ساتھیوں کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کے بعد ہم نیکی کا کام کریں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، ہم صدقہ کر دیں، کسی کو بھلی بات بتا دیں، کسی کے لیے دعا کر دیں، کچھ نہیں تو کم سے کم استغفر اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، کچھ نہیں تو کم سے کم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سب سے بہترین نیکیوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد ایک بندہ نیکی کا کام کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ مصائب اور پریشانیاں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کچھ نظام ایسا رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان مصیبت اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہی ہے۔ کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کو مالی نقصان پہنچتا ہے، کسی کے بچے بیمار رہا کرتے ہیں، کسی کے بچے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے عزیز و قریب اس دنیا سے رخصت اس کے سامنے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ساری انسان کے ساتھ کیا ہے؟ مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے تو اسے ان تمام چیزوں کا خیال، ان تمام چیزوں سے دوچار ہونا ہے۔ تبھی تو میر نے کہا ہے نا کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ یعنی انسان کے دم میں جب تک دم ہے اسے غم سے چھٹکارا نہیں ہے، غموں سے اسے سابقہ پڑنا ہی ہے۔ کوئی انسان کافر ہے تو مومن ہے تو نیک ہے تو برا ہے تو نبی ہے تو ولی ہے تو حاکم ہے تو محکوم ہے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے غم سے کا سامنا نہ کرنا ہو۔ حتیٰ کہ وہ بدبخت فرعون جو اس بات کا دعویٰ کر بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں، اسے بھی غم کا سامنا تھا کہ اسے اولاد ہوئی ہی نہیں، اسے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ تو کوئی انسان اس کا اقرار کرے یا اقرار نہ کرے، اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اسے غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں غالب کے بہترین شعروں میں جو ایک شعر ہے وہ یہ بھی ہے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات یعنی زندگی کی قید، وہ بند غم اور غم کی بیڑی، یعنی جس طریقے سے انسان جیل میں جب تک رہے اس کے پیر میں گویا بیڑی پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے انسان جب تک زندہ رہے گویا کہ اس کے جسم کے اندر غم کی بیڑی ہے۔ تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو اپنی ذات کے لحاظ سے غم ہوتا ہے، کسی کو اپنے خاندان کے لحاظ سے غم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مال کے لحاظ سے غم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی صحت کے لحاظ سے غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں، لیکن فرق ہے، ایک مومن اگر غم میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ایک کافر غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا رکھا ہے کہ جو انسان جو غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اسے بدلا دیتا ہے، اگر معاف نہیں کیا تو بدلا دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو انسان کوئی برائی کرے گا اس کے اس کا بدلا دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام کے اوپر یہ حدیث، یہ آیت بہت بھاری پڑی کہ اے اللہ کے رسول کہ ہر وہ کام جو ہم سے ہوا کرتا ہے، ہر غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، اگر ہمیں اس کا بدلہ دیا گیا
فائدہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم بیمار نہیں ہوتے، تمہیں غم لاحق نہیں ہوتا، تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ کہا ہاں۔ کہا بس یہی چیز تو ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندوں کے گناہوں کا کفارہ جو چیز بننے والی ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ بندوں کو غم اور پریشانی جو لاحق ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بندے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ساتھیوں بڑی کوتاہی، بڑی کمی ہے، انسان نہ تو زیادہ خوشی کے موقع پر کامیاب رہتا ہے اور نہ ہی انسان زیادہ غمی کے موقع پر کامیاب ہوتا ہے۔ زیادہ خوشی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا، اور جب زیادہ غمی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے پر صبر نہیں کرتا۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کیا ہے؟ عجیب ہے۔ کتنا بہتر ہے مومن کا معاملہ کہ اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو شکر سے کام لیتا ہے، اور جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ مومن کا سارا معاملہ کیا ہے؟ درست ہے۔ آج اس دنیا کے اندر میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس چیز کو ہم نے صحت و مرد کے موقع پر جو دست اس کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا، لیکن ایک چیز سن لیجئے کہ آج ہم سخت پریشان ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا حال ہے کہ ایک انسان کو مالی اعتبار سے ایک بار نقصان ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں تو کسی کا نقصان نہیں چاہتا، میں تو ہر ایک کا فائدہ چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا کیوں نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ ایک انسان بار بار گناہ مصیبت پریشانی مبتلا ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ میں تو کوئی بڑا گناہ کام نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیوں اتنی مصیبتیں ڈال دی ہیں۔ یہ طریقہ اور یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کا نہیں ہے، بلکہ مومن بندوں کا تو یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دنوں تک مرض کے اندر مبتلا رکھا تھا؟ جی 18 سال تک، یہاں تک کہ سارے کے سارے رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک بیوی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی اور 2 رشتے دار تھے جو ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک بیوی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ اس بیوی نے اپنے بال کی چوٹی کو کاٹ کر کے بھی ان کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا، اور 2 ایسے ساتھی تھے جو ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں ساتھی جا رہے تھے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایوب نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کا کام ضرور کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک اور صالح بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا مقبول بندہ کوئی ایسا گناہ کرے گا جس پر اللہ اسے اتنی بڑی مصیبت دے گا؟ حاشا للہ، یہ تصور نہیں کیا سکتا۔ لیکن ان میں سے ایک نے بات کہی تو دوسرے نے جا کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ہمارا ساتھی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، آنکھ میں آنسو آ گئے، اب تک صبر کر رہے تھے، رو دیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے آپ کی کوئی اتنی بڑی نافرمانی کی ہو، بلکہ میرا حال تو یہ تھا کہ میں اگر کسی شخص کو دیکھتا کہ وہ قسم کھا رہا ہے کسی بات کے اوپر تو میں جا کر کے اس کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قسم کو پورا نہ کرے اور گنہگار ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کے اوپر نازل کی اور حکم دیا کہ یہاں پر اپنا پیر مارو، یہاں سے چشمہ پھوٹے گا، اس پیر پانی سے جب نہاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ جسم جس کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مرد نہ پہنچا ہوا ہو، وہی جسم ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں واپس آ گیا۔ حتیٰ کہ جب خود ان کی بیوی واپس آتی ہے تو وہاں پر جہاں چھوڑ کر کے گئی تھی اپنے شوہر کو نہیں پاتی اور خود انہیں سے سوال کرتی ہے، شرماتی ہے، ان سے دور بھاگتی ہے اور کہتی اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی ایوب جنہیں اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ خود بیوی سوال کرتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ
کہ کیا تم نے میرے ساتھ ان کی کوئی مشابہت دیکھی ہے؟ کہا کہ کوئی مشابہت نہیں کہہ سکتی، البتہ جوانی میں جو ان کی کیفیت تھی، جوانی میں جو ان کی شکل و صورت تھی، اس بیائی نہیں یہی صورت تھی جو آج تمہاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کر کے میری مصیبت کو دور کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، بیماریوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان بیماریوں سے پریشان ہوتا ہے اور موت کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتا، یا شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے تو یہ تھے کہ وہ بیماریوں پر خوش رہا ہوا کرتے تھے، پریشانیوں پر خوش ہوا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھا ہوں۔ میں ذرا سوچیے ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ اے ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ ابی بن کعب نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا؟ کہا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ تو خوشی سے حضرت ابی بن کعب کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہا ہے اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھائیں۔ یہی حضرت ابی بن کعب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کہ بخار اگر مسلمان کو لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو کفارہ کر دیتا ہے۔ بخار لاحق ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے ہمیشہ بخار کے اندر مبتلا رکھ، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بخار مجھے تیری عبادت سے نہ روکے، رات کے قیام سے نہ روکے، تیری راستے میں جہاد سے نہ روکے، فرض نماز جماعت سے پڑھنے سے نہ روکے، اور مجھے بخار کے اندر مبتلا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت سے برابر ان کو بخار رہا کرتا تھا، جو آدمی بھی چھوتا تھا تو ان کے جسم کو ہمیشہ گرم پاتا تھا، حتیٰ کہ وقت سے پہلے گرمی کی وجہ سے ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال۔ تو اللہ کے جو نیک بندے رہا کرتے ہیں وہ بیماریوں سے، وہ مصائب سے تھکتے اور پریشان ہوتے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مصیبت اور پریشانی ہمارے دین میں نہ آئے، ہمارے دین کے بارے میں لاحق نہ ہو، بلکہ تعجب کریں گے آپ لوگ۔ اور ہنسنے کی بات نہیں، صرف تعجب کی بات ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کیا، 5 سال یا 7 سال اس کے ساتھ رہے، 5 سال یا 7 سال اس کے ساتھ رہے۔ اس عورت کو نہ کبھی زکام ہوا، نہ سر میں درد ہوا، نہ کوئی بیماری لاحق ہوئی اسے طلاق دی۔ ہماری اور آپ کے خدمت میں آنے والی بات ہے، نہ اسے زکام ہوا کبھی، نہ اسے کوئی بیماری لاحق ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا، اسے طلاق دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ تم نے کیا کیا؟ کہا اے خلیفۃ المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تو ایسا پیدا کیا کہ اسے کوئی بیماری لاحق ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے، کہا کہ اچھا کیا، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی تھی جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کو جب بیماری لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں بات بڑی لمبی ہے لیکن میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف ایک حدیث سن لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ما یصیب المؤمن، کسی مومن کو جب کوئی تھکان پہنچتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مومن کے گناہوں کا کفارہ بننے والی جو چیزیں ہیں، ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مومن کی دعا ہے۔ مسلمان بندے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کرتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اب جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا پارا کرتے ہیں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے دوست کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا، اپنے استاد کے لیے دعا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا، حتیٰ کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا۔ اور میں ایک ایسی نیکی آپ کو بتلاؤں کہ ایک دن میں بلکہ ایک منٹ میں بلکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ اپنے نامہ اعمال میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کو یاد کر لیجیے، چند سیکنڈ کے اندر آپ اپنے نامہ اعمال کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع الصغیر کے اندر، علامہ البانی اسے صحیح الجامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بدلے وہ زندہ ہے مسلمان یا مردہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی جمع کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے سلف کا حال تو یہ تھا کہ میں سلف کی سیرت میں سے ایک بزرگ کی سیرت پڑھ رہا تھا کہ وہ روزانہ جب سونے جاتے تھے ان کے یہاں ایک کاپی بنی ہوئی تھی، اس کاپی کے اندر اپنے 300 دوستوں، ساتھیوں، اساتذہ کے نام لکھ کر کے رکھے تھے۔ کتنے؟ 300، ایک دو نہیں، 300 کے نام جمع کر کے رکھے تھے۔ اور رات کو جب سونے جاتے تھے سونے سے پہلے چراغ جلاتے تھے، اس وقت لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، چراغ جلاتے تھے اور چراغ جلا کر کے ایک ایک کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یعنی الگ الگ اکٹھا سب کے لیے نہیں بلکہ ایک ایک کا نام لے کر کے ہر ایک کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں سستی لاحق ہوئی، انہیں تھکان لاحق تھی، تو کیا کیا؟ اس دن سو گئے اور دعا نہیں کیا۔ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو فلان، آج آپ نے اپنا چراغ نہیں جلایا۔ فوراً بیدار ہوئے، اٹھے، چراغ جلا کر کے ان 300 لوگوں کے نام لے کر کے دعا کی، تب اس کے بعد سوئے۔ یہ ہے ساتھیوں ایک مسلمان، اور جب مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے؟ سب سے واضح دلیل یہ کہ ظاہر بات ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھے، ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق واجب ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جائے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی مسلمان جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر 40 آدمی یا 100 آدمی اگر نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ان کے کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا، ظاہر بات لاش گھر کے اندر پڑی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد قریب سے پوچھا، کہا کہ دیکھو جو لوگ نماز جنازہ پڑھنے والے آئے ہیں کتنے ہیں؟ کہا 40 تک پہنچ گئے ہوں گے؟ کہا ہاں 40 تک پہنچ گئے ہوں گے بلکہ اور زیادہ ہوں گے۔ کہا اب جنازے کو نکالو اور نماز جنازہ ان کی پڑھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کی میت کے اوپر 40 مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اللہ کے ساتھ جو شرک نہ کرتے ہوں اور اس کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ صحابہ کے بعد آئے ہیں، انصار اور مہاجرین کے بعد آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے
بالایمان، ہمارے وہ مسلمان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے اسلام لے آئے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور ہمارے دل میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طرف سے کینہ نہ ڈال. اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، تو رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. چھٹی چیز جو مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ موت کی سختی ہے. موت کی سختی ساتھیوں ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو دو چار ہونا ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی حاکم ہے تو، کوئی مولوی ہے تو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی سے دو چار ہونا پڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. جب سختی ہوئی موت کی، آپ نے اپنا دست مبارک پانی میں داخل کیا، اپنے چہرے کے اوپر مرا کرتے تھے آہستہ آہستہ کہ تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہو. اور جب زیادہ سختی بڑھی تو آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کیا، کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے. اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. موت کی سختی ہے. ظاہر بات جو بندہ اس دنیا کے اندر موت کی اتنی سختی برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ ضرور کر دے گا. موت کی سختی سے متعلق میں علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب الصحیحہ جلد 37 پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب الزہد کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو قصے اور واقعے اسے بیان کیا تھا، اس لیے کہ ان کے یہاں عجیب و غریب چیزیں پیش آیا کرتی تھی، عجیب و غریب چیزیں پیش آیا کرتی تھی. پھر آپ نے بیان فرمایا کسی گاؤں سے چند آدمی نکلے، 3-4 آدمی نکلے، یہاں تک کہ قبرستان سے ان کا گزر ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کسی مردے کو زندہ کر دے اور وہ زندہ ہو کر کے ہمیں بتلائے تو کہ موت کے وقت کتنی سختی اور کتنی تکلیف ہوا کرتی. چنانچہ وہ لوگ نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پھٹی اور ایک شخص بالکل پراگندہ حال میں مٹی کے رنگ کا ایک شخص باہر نکلتا ہے اور اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے. اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان، یعنی نیک اور صالح شخص تھا. اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تم لوگوں نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ واللہ 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے. کتنا؟ 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، لیکن موت کی سختی اور موت کی جو گرمی ہے ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. یعنی اس حالت کو ابھی تک میں نہیں بھولا. تو موت کے وقت اتنی سختی ہوا کرتی ہے، اور ظاہر بات جب اتنی سختی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا. اسی طریقے سے گناہوں کے کفارہ بننے والی جو چیزیں ہیں ساتھیوں، وہ قبر کا عذاب ہے. قبر کا عذاب ہے. قبر کا عذاب مختلف مراحل سے گزرتا ہے، بلکہ قبر کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر زور سے اسے دبوچتی ہے. یہ مرحلہ وہ ہے کہ اس سے کوئی بندہ چھوٹتا نہیں. انبیاء علیہ السلام اگر چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹ جاتے ہیں، ورنہ ہم لوگ اسے چھوڑتے نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن معاذ کے دفن سے فارغ، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فارغ ہوئے، اور فارغ ابھی ہوئے ہیں کہ آپ نے سبحان اللہ اور دعا کرنی شروع کر دی. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ جبکہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے شریک ہوئے. کوئی معمولی صحابی نہیں تھے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ کی شاید روایت ہے کہ ان کا جنازہ اس قدر ہلکا تھا کہ منافق جو تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ موٹا آدمی کس قدر ہلکا ہے. تو آپ نے بیان فرمایا نہیں، بلکہ ان کے جنازے کو فرشتے بھی کندھے دے رہے تھے. کن کے جنازے کو؟ سعد بن معاذ. تو ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبر میں انہیں اس زور سے دبوچا ہے کہ ان کی ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف چلی گئی. اور آپ نے
نے فرمایا اگر کسی شخص کو قبر کے دبوچنے سے نجات ملنے والی ہوتی تو سعد بن معاذ کو ملتی، ورنہ کسی کو اس سے ملنے والی نہیں ہے۔ علماء اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کی جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں رہ جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر قبر میں کسی انسان کو اس کے گناہوں کے بدلے کچھ عذاب ہو رہا ہے، کسی کو غیبت کے بدلے ہو رہا ہے، کسی کو کسی اور چیز کے بدلے ہو رہا ہے، کسی کو بعض چیزوں میں کوتاہی کے بدلے ہو رہا ہے، تو قبر میں جو عذاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کا مرحلہ انشاءاللہ حشر کے اندر اور جہنم کو اسے عذاب نہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کا کفارہ جو بننے والی چیزیں ہیں وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ ظاہر بات قیامت کی ہولناکی جتنی سخت اور جتنی خطرناک ہے اتنی ہولناکی کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کا اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ زلزلہ جب پڑتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے، کسی گاؤں میں آتا ہے، تو جو آدمی جس حالت میں، جو عورت جس حالت میں گھر میں رہتی ہے وہ باہر نکل رہی ہے۔ حتیٰ کی بات جگہ جو زلزلے آئے وہاں کی خبر آئی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات عورتیں مادردار ننگی باہر آ جائے گا۔ ابھی امریکہ کے چند سال پہلے جو ورلڈ ٹریڈ کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جو ہے بے حیائی کی حالت میں عورتیں بھاگ رہی ہیں، جن کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ یہ پریشانی ایسی ہوتی ہے تو جائے کہ اگر قبر کی وہ اگر قیامت کی ایسی پریشانی آ جائے کہ جیسی پریشانی کوئی آنے والی نہیں ہے تو اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر بات اس وقت جو انسان کو پریشانی گھبراہٹ لاحق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انشاءاللہ مومن بندوں کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اسی لیے بہت سے مسلمان جنہیں حشر کے میدان میں پریشانی لاحق ہوگی اور انہیں کچھ عذاب ہو جائے گا تو انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جیسے صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے کہ جو سونے اور چاندی والا انتقال کرتا ہے اور سونے اور چاندی کا حق ادا نہیں کیا، یعنی کچھ زکوٰۃ کے اندر کمی نہیں ہو گئی ہو، ہے کہ نہیں، کچھ صدقہ اور خیرات کرنے میں کمی نہیں ہو گئی ہو، تو اس سونے کو آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، آگ کی تختیاں، اور اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا۔ کتنے دنوں تک؟ 50,000 سال تک۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا ٹھکانہ جنت کی طرف لے گا یا جہنم کی طرف لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کو جو حشر کے میدان پریشانی لاحق ہوگی اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ جو دو باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی سنتے چلیے کہ گناہوں کا کفارہ بننے والی جو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں یا اس دنیا کے اندر، حشر کے میدان میں یا اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے نیک بندوں کی سفارش کو کسی کے بارے میں قبول کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے بدلے جہنم میں جلتے رہیں گے یا جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی نہیں ہوگی، لیکن اپنے معصوم بچے کی سفارش سے، ہے کہ نہیں، اپنے دوستوں کی سفارش سے، اللہ کے رسول کی سفارش سے وہ لوگ بسا بعض لوگ تو جنت میں جانے سے بچ جائیں گے اور بعض نہیں جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد انہیں نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سورہ ابو داؤد میں روایت ہے نا کہ میری شفاعت تو میری امت کے جو لوگ گناہ کبیرہ کرنے والے انہی کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں میرے ذریعے سے قبر جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ میری اس امت کے لوگ اپنے گناہوں کے بدلے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بدلے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کے بدلے اس قدر جہنم میں جائیں گے کہ ان کا شمار صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے بس۔ لیکن پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، کھڑے ہو کر کے بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا کہ جاؤ اور جن کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال لیا ہو۔ تو بہت سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے اور مومن بندوں کی سفارش کے ذریعے کر دے گا۔ ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا میری امت کے بعد لوگ جو نبی نہیں ہیں ان کی سفارش سے قبیلے ربیعہ اور قبیلے مدر کے لوگوں جیسے کو اللہ تعالیٰ جہنم
جہنم سے نجات دے دے گا. یعنی ایک دو آدمی نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں آدمی جہنم سے نجات پائیں گے صرف ایک آدمی کی سفارش سے. اور آخری بات جو ہے رہ گئی ہے کہ آخری چیز جو بندوں کے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے وہ ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے نہ پہنچی ظاہر بات اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ سورہ کہف کے اندر جسے ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ تیرا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کے بعد پکڑنا چاہے تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ انہیں عذاب میں بڑی جلدی کر دی لیکن انہیں ایک وقت کے لیے ٹال دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ کے تبارک تعالیٰ کے اس رحمت کا ذکر کرتے ہیں. چنانچہ سورہ غافر کے اندر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا اے میرے رب آپ نے ہر چیز کو اپنے علم اور رحمت سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا اے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے توبہ کیا ان کی توبہ قبول کر. اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما اور انہیں عذاب سے بچا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ساتھیوں بہت ہی عظیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اور آپ کو نہ ملے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس دنیا پر چلنے کی اجازت نہ ملے اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کھل کر کے سامنے آئے. جس سلسلے میں دو حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا اور اپنے قریب کر کے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ کر کے اسے بالکل اپنے قریب کر لے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھے گا اور کہے گا اے بندے ذرا اپنا نامہ اعمال پڑھ تو صحیح اپنا نامہ اعمال. چنانچہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک تعالیٰ سچ ہے, اے اللہ تعالیٰ سچ ہے. وہ سمجھے گا اب تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے یہاں آ دے, ان تیرے گناہوں کو ہم نے دنیا میں چھپا رکھا, لوگوں کے سامنے تیرا یہ گناہ ظاہر نہیں ہوا, اور جب ہم نے دنیا میں چھپا لیا تھا تو آج آخرت کے دن میں تجھے رسوا نہیں کرتا, کیا میں ان تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر کسی کو, اسی لیے ساتھیوں گناہ ہر انسان کرتا ہے لیکن گناہ کے اندر سینہ زوری سے کام نہیں لینا چاہیے, دلیری سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ کے رسول کے حدیث بخاری شریف میں ہے کل امتی معافی الا المجاہرین. پچھلے ہفتے بیان کیا تھا ہم نے کہ میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر وہ بدبخت معاف نہیں کیا جائے گا جو گناہ علی الاعلان کرتا ہے, علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. تو انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپائے رکھے. یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی اس سے وعدے کر کے بیان علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. اور آخری حدیث جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ مسند احمد کی ہے اور بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب مومنوں کو قیامت کے دن جہنم سے نجات دے دے گا اور جہنم سے انہیں امن مل جائے گا, یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ جہنم سے نجات مل جائے گی اور اب انہیں یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ جب پل صراط پر سے ان کا گزر سلامتی کے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کا گزر پل صراط پر سے ہو گیا وہ اب جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ جہنم جو ہے کہاں پر, اور پل صراط کس پر ہے؟ جہنم کے اوپر رکھا ہے, اور اس کے بعد جنت ہے.
اب دوبارہ وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو جب مومنین کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گویا آپ جنت میں داخل ہو گئے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی حق بات جانتا ہو تو اس کے اوپر بہت مواعظہ اور ضد کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے جو جہنم میں جا کر کے جل رہے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں گے، ضد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بار بار تذکرہ کریں گے، کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ ساتھی میرے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ حج کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تیری مجلس میں شریک رہا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ جاؤ، جس کو پہچان رہے ہو نکال کر کے لے آؤ، جن کو پہچان رہے ہو نکال کر کے لے آؤ۔ چنانچہ خوشی خوشی وہ لوگ جائیں گے، اور جن جن لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے انہیں جہنم سے نکال کر کے لائیں گے۔ ساتھیوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان اگر دوستی کرے تو کس سے کرے؟ کسی نیک آدمی سے کرے۔ محبت کرے تو کس سے کرے؟ اٹھے بیٹھے تو کس کے پاس اٹھے بیٹھے؟ کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس اٹھے بیٹھے۔ یہ نہیں کہ فاسق اور فاجر، نالائق اور گندے قسم کے لوگ جو فلمیں دیکھنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں، جو چغلی کرنے والے ہیں، جو نماز چھوڑنے والے ہیں، جو فلمیں دیکھنے والے ہیں، جو گانا سننے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اس دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب ہے۔ الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ہاں مگر متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن بھی ان کی آپس کی دوستی ختم نہیں ہوگی، ان کی آپس کی دوستی کبھی بھی وہاں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اور وہ جائیں گے اور نکال کر کے لے آئیں گے، جس کو پہچانیں گے نکال کر کے لے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر کے لے آؤ، جس کے دل میں آدھی دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ، حتیٰ کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان دیکھو اسے تم پہچان رہے ہو نکال کر کے لے آؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا پھر جاؤ تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو وہاں پر کوئی بھی باقی نہیں گیا، کسی کو ہم پہچان نہیں رہے، اس میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں جس کے اندر کوئی خیر پائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نبیوں نے سفارش کی، ان کی سفارش قبول کر لی گئی، فرشتوں نے سفارش کی، ان کی سفارش قبول کر لی گئی، شہیدوں نے سفارش کی، ان کی سفارش قبول کر لی گئی، مومنوں نے سفارش کی، ان کی سفارش قبول کر لی گئی، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا جو ہے ابھی وہ باقی ہے، اب اس کی سفارش کی باری آ رہی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی دو قبضے جہنم کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے گا۔ قبضہ جانتے ہیں نا، یہ ہے قبضہ، ایک اور ظاہر بات اللہ تعالیٰ کا قبضہ ایسا نہیں جسے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قبضہ تو کتنا بڑا ہوگا، کچھ کہا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ تعالیٰ کے ایک قبضے میں ہوں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان کیا ہے؟ لپٹ گئے ہوں گے، کتنا بڑا قبضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو مٹھی جہنم کے اندر ڈال کر کے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے دنیا میں کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن بشرطے کہ وہ مومن رہے، کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، منافق نہیں ہوں گے۔ ساتھیوں اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ شرک کو جانے، شرک کو پہچانے، تاکہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر شرک میں بھی مبتلا ہو گیا تو ارحم الراحمین کی رحمت بھی اسے پہنچنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دو قبضہ، دو مٹھی جہنم کے اندر ڈال کر کے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا،
حتیٰ کہ وہ جل کر کے بالکل کوئلہ جانتے ہیں کوئلہ بن گئے، اور انہیں لا کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک مائے حیات ہوگا، مائے حیات ہوگا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈال دے گا، تو اب ان کے جسم دوبارہ بننے شروع ہو جائیں گے، اور جب دوبارہ جسم بننے شروع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور ان کے گلے میں ایک تختی لگ جائے گی، کیا لکھا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے جنت میں نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کی شفاعت سے جنت میں نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کی شفاعت سے جنت میں نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی شفاعت سے جنت میں نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات دی۔ تو ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا یہ 10 سبب ہیں جس کے ذریعے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ان 10 میں سے کوئی کسی کو نہیں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر ابدی مصیبت، ابدی بدبختی اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے وہ 10 کون سے ہیں؟ استغفار، یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دے، مصائب اور پریشانی کے اندر مبتلا ہونا ہے، نیک یعنی مومن بندوں کی دعا ہے، قبر کا عذاب ہے، موت کی سختی ہے، قیامت کے ہولناکیاں ہیں، مومنین، شہداء، انبیاء اور نیک بندوں کی سفارش ہے، اور رحمت باری تعالی۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ان مومن بندوں میں ان مومن بندوں میں بنائے جن سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مومن بندوں میں بنائے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر رحمت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ اور توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ان جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں گناہوں کے معافی کے، ان اسباب کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے بندہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی جنت کا حقدار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کو سننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔